الحمد للہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وصلی اللہ علی رسولہ سید الانس والجان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی لائق صد احترام ذوی الاحتشام سامعین و ناظرین کرام، حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی دنیا کا ایک درخشندہ ستارہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہر آفاق کتاب تذکرہ غوثیہ کے اندر ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ 4 دوست ایک سفر پر اکٹھے روانہ ہوئے۔ ان 4 دوستوں میں ایک بڑھائی ترخان یعنی کارپینٹر تھا، دوسرا درزی، تیسرا سنار اور چوتھا ایک صوفی۔ یہ 4 لوگ اکٹھے سفر پر روانہ ہوئے، اور صوفی کے سوا باقی جو 3 تھے یعنی ترخان، درزی اور سنار، یہ تو پیشہ ور لوگ تھے اور ان کے پاس اپنے پیشے کی بابت سامان بھی ساتھ تھا۔ جب سفر پر نکلے تو جہاں رات پڑی تو 4 دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ رات کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور 3 لوگ سو رہے ہوں گے اور ایک آدمی جو ہے وہ پہرا دیتا رہے گا۔ تو یوں طے پایا کہ رات کے پہلے حصے میں بڑھائی جو ہے وہ جاگے گا، دوسرے حصے میں درزی، رات کے تیسرے حصے میں سنار، اور چوتھے اور آخری حصے میں وہ جو صوفی ہیں وہ جاگ کر اپنی پہرے داری کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ چنانچہ جب 3 دوست سو گئے اور ترخان کارپینٹر یعنی بڑھائی کی وہ ڈیوٹی تھی، تو اس نے سوچا کہ جاگنا تو مجھے ہے ہی ہے کچھ دیر کے لیے، تو کیوں نہ میں کسی کام میں مصروف ہو جاؤں، اور نیند بھی نہیں آئے گی اور ڈیوٹی کا وقت بھی پورا ہو جائے گا۔ اس نے اپنے اوزار نکالے، ایک درخت کو کاٹا اور اس درخت کی لکڑی سے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کی مورت تیار کر دی۔ اسی دوران اس کا وقت بھی پہرے داری کا ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ سونے لگا اور اس نے درزی کو اٹھا دیا۔ درزی اٹھا، اس نے سوچا چونکہ کارپینٹر دوست نے اپنے پیشہ ورانہ مہارت کی بنا پر ایک خوبصورت مورت تیار کر دی ہے، تو کیوں نہ میں درزی ہوں تو میں اس کو خوبصورت سے کپڑے تیار کر کے پہنا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے خوبصورت سے کپڑے تیار کیے اور اس مورت کو جو ہے وہ پہنا دیے۔ اب اس کی ڈیوٹی کا وقت بھی ختم ہوا اور اب سنار کی باری آئی، اور سنار نے سوچا کہ پہلے دونوں دوستوں نے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے، تو کیوں نہ میں یوں کروں کہ اس نے بہترین سے زیور تیار کیے اور اس مورت کو جو ہے وہ پہنا دیے زیور سونے کے، اور وہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کی مورت بن چکی تھی، جس کے انتہائی خوبصورت کپڑے تھے اور انتہائی خوبصورت اس نے زیور پہن رکھا تھا۔ اب رات کا پچھلا پہر تہجد کا، اور اب اس صوفی کی باری تھی جاگنے کی۔ وہ اٹھا، اس نے دیکھا کہ میرے قبل 3 دوستوں نے اپنے اپنے فن کا
کیا خوب مظاہرہ کیا اور کیا خوبصورت شاہکار تیار کیا ہے۔ اب وہ سوچوں میں پڑ گیا کہ میں کیا کروں، میں تو کسی فن سے واقف نہیں ہوں، تو اب میں کیا کروں۔ چنانچہ وہ 3 دوست بڑھئی، درزی اور سونار تو سو گئے، اور اب یہ جو صوفی تھا یہ تہجد کے وقت ہو چکا تھا، یہ اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے کہ اے پاک پروردگار، میرے 3 دوستوں نے تو اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کر دیا، اور مجھے کوئی فن آتا نہیں سوائے اس کے کہ میں نے ساری زندگی میں صرف تیرے ساتھ بنا کر رکھی ہے، مجھے کسی اور کام سے کوئی غرض ہی نہیں تھی۔ اب اگر میں نے اپنے کسی فن کا مظاہرہ نہ کیا تو میں تو اپنے ان دوستوں کے درمیان شرمندہ ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ گڑ گڑا کے دعا کی کہ پروردگار اب تو ہی ہے، میرے دامن میں تیرے سوا تو کچھ ہے نہیں، صرف تو ہی ہے، اور تیرے پر ہی مجھے توکل اور بھروسہ ہے، تو ہی میرا بھرم رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے دعا کرنے کی دیر تھی کہ اس مورت کے اندر جان پڑ گئی، زندگی اس کے اندر آ گئی، اور اس دعا کی برکت سے وہ جو مورت تھی وہ سچ مچ زندہ ہو کر چلنے پھرنے لگی۔ اسی دوران صبح ہو چکی تھی، اور جب وہ 3 دوست جاگے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت ایک دوشیزہ جو ہے وہ چل پھر رہی ہے ان کے سامنے، اور وہ حیرت کی وادیوں میں گم تھے۔ تو عزیزان محترم، یہ ساری روایت سنانے کا مقصد یہ کہ جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے، حدیث قدسی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور فقیر کسے کہتے ہیں؟ فرمانے لگے فقیر وہ ہے جو کہے کن اور ہو فیکون جائے۔ تو عزیزان محترم، درویش کے اوپر، فقیر کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے جہاں وہ کرتا بھی کچھ نہیں، صرف سوچتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس ساری روایت کا نخبہ، ایسنس اور نچوڑ جوہر یہی ٹھہرا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ اپنی بنا کر رکھتے ہیں، زندگی کے کسی موڑ پر اللہ تعالیٰ پھر انہیں پسپا نہیں ہونے دیتا، اللہ ان کا بھرم رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ خوب استوار کریں۔ والسلام علیکم الی یوم القیام بجاہ النبی خیر لنا۔